خدا کی دریافت۔ جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا اسپیس اینڈ ٹائم کی دنیا ہے۔ ہماری تمام معلوم چیزیں اسی اسپیس اور ٹائم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم تمام معلوم چیزوں کو اسپیس اور ٹائم کی بنیاد پر جانتے ہیں۔ مثلاً فلاں چیز یہاں ہے اور فلاں چیز وہاں ہے، فلاں چیز مغرب میں ہے اور فلاں چیز مشرق میں ہے، وغیرہ۔ ہماری تمام معلوم کائنات اسی طرح اسپیس اور ٹائم کے حوالے سے ہماری دریافت کا حصہ بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے صرف ایک چیز استثناء کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے۔ یہ خدا ہے جو کہ استثناء کی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا کا یہی واحد استثناء ہونا خدا کو سمجھنے اور اس کو یقین کرنے میں مانع ہے۔ خدا کا بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہونا انسان کے لیے خدا پر یقین کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قدیم عقلیات میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جدید سائنسی عقلیات یا سائنٹیفک ریشنلزم میں پہلی بار اس کی بابت ایک امکان کی خبر ملی ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے قیاس کے درجے میں اس کی خبر دی ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ میٹر کی تلاش کے معاملے میں انسان جس آخری حد پر پہنچا ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے۔ سب ایٹامک پارٹیکل کی دریافت نے تھیوری آف نالج میں انقلابی تبدیلی کی ہے۔ اب علم کی دنیا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ سب ایٹامک پارٹیکل جو میٹر کی فائنل اینٹیٹی ہے وہ براہ راست طور پر قابل دریافت نہیں ہے۔ ہم صرف اس کی بالواسطہ دریافت تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ایفیکٹ تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ناقابل مشاہدہ سب ایٹامک پارٹیکل اپنی حرکت کے دوران ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہیٹ میٹر کا وہ ایفیکٹ ہے جس کے ذریعے میٹر کا وجود دریافت ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق یعنی کریٹر کا ایفیکٹ مخلوق یعنی کریشن ہے۔ یہاں بھی مخلوق یا کریشن کے ذریعے بالواسطہ طور پر خالق یعنی کریٹر کی دریافت ہوتی ہے۔ اس دریافت سے تھیوری آف نالج میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب امکانیات یعنی پروبیبلٹی کو نالج تک پہنچنے کا ایک مستند یعنی اوتھینٹک ذریعہ مان لیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے probably there is this and that۔ مزید یہ کہ probability is less than certainty but more than perhaps۔ اب خدا میں یقین کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اپنے مائنڈ کو اتنا زیادہ ارتقاء یافتہ یا ڈیولپ بنائے کہ وہ جب یہ کہے probably there is a God تو وہ اس قول کو اس حقیقت میں ڈھال سکے certainly there is a God۔ اب probability کو سرٹنٹی کی زبان میں دریافت کرنا ہے۔ جو شخص پروبیبلٹی کی زبان کو سرٹنٹی میں ڈھال سکے وہی صاحب یقین انسان ہے۔ کوئی انسان پروبیبلٹی کو سرٹنٹی کے درجے میں کس طرح دریافت کرے؟ اس کا ذریعہ میتھڈ کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے ذہن کو اتنا زیادہ ارتقاء یافتہ بنائیں کہ آپ پروبیبلٹی کو یقین یعنی سرٹنٹی کے درجے میں دریافت کریں۔ یہ خود اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، نہ کہ میتھڈ میں تبدیلی کا معاملہ۔ یہ منطق یعنی لاجک کو ری ڈیفائن کرنے کا معاملہ ہے۔ جو شخص منطق کو ری ڈیفائن کر سکے وہ اپنے یقین کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قدیم زمانہ یونانی لاجک کا زمانہ تھا اور موجودہ زمانہ سائنٹیفک لاجک کا زمانہ ہے۔